سوال پوچھا ہے کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے۔ خلا کا تفصیلی بیان پہلے اپلوڈ ہو چکا ہے، اور جس کو چاہیے وہ وہاں پر ہمارے چینل پر دیکھ لے، اور اس کا لنک بھی اس ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا، اس کو دیکھ لے۔ مزید میں مختصراً بتا دیتا ہوں، خلا جس کے بارے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ یعنی شوہر کہے میں نے خلا دی، جب تک بیوی قبول نہیں کرے گی، کیونکہ یہ مال کے بدلے میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ شوہر کہے گا میں نے تجھے حق مہر کے بدلے میں خلا دی، تو میرا مکان واپس کر، میں نے تجھے خلا دی، تو مجھے میری جائیداد واپس کر، میرا پلاٹ واپس کر، میرا زیور واپس کر، اس کے بدلے میں تجھے آپ کو خلا دیتا ہوں۔ تو بیوی قبول نہیں کرے گی، تو جب تک قبول نہیں کرے گی خلا نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ سمجھنے کی ہے، خلا جانبین سے ہوتی ہے، دونوں کی رضامندی اس میں ضروری ہے۔ یک طرفہ خلا نہیں ہو سکتی، نہ اکیلا شوہر کہتا رہے کہ میں نے خلا دے دی تجھے حق مہر کے بدلے میں، یا مکان کے بدلے میں، یا پلاٹ کے بدلے میں، یا گھر کے بدلے میں، یا کسی اور چیز کے بدلے میں، جو چیز وہ واپس لینا چاہتا ہے، یا شادی کے اخراجات کے بدلے میں کہ شادی کے اخراجات مجھے واپس کر دے، میں تجھے اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں۔ تو بیوی نے جب تک قبول نہیں کرے گی یہ خلا نہیں ہوگی، تو یہ خلا ہے۔ تو اسی طرح اگر بیوی کہتی رہی کہ میں نے خلا لے لی، میں نے تجھے حق مہر واپس کر دیا، تو جب تک شوہر وہ وصول نہیں کرے گا، اس پر رضامندی نہیں دے گا، تب تک خلا نہیں ہوگی۔ خلا کا مطلب خالی کرنا ہے، اور یہ دونوں جانبین اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے۔ یہ کسی فقیہ کی یا کسی مفتی کی یا کسی قاضی کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم آپس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اپنی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑوا لے۔ اگر وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے معاملات اس شوہر کے ساتھ صحیح نہیں چلیں گے، تو وہ خلا لینے کی اجازت ہے، لیکن اجازت اس معنی میں ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی سے۔ یوں سمجھ لیں جیسے ہم کوئی چیز معاہدہ کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، یک طرفہ کتاب، میں نے کتاب کتب خانے سے خریدی ہے، اگر یہ واپس کرنے کے لیے جاؤں گا تو جب تک وہ لینے پر راضی نہیں ہوگا تب تک یہ کتاب میں واپس ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ واپس رکھے گا، وہ اس کے بدلے مجھے پیسے دے گا۔ اگر یک طرفہ میں کتاب چھوڑ کے آ جاؤں گا تو یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یوں سمجھیں، یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، جو خلا ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ شوہر خلا دیتا رہے، بیوی قبول نہ کرے، اس پر رضامندی نہ دے، خلا نہیں ہوگی۔ بیوی کہتی رہے میں نے خلا لے لی ہے، شوہر اس پر ایگری نہ کرے، خلا نہیں ہوگی۔ یہ ہوتی ہے خلا، یہ مال کے بدلے میں ہوتی ہے، اور اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر غیر مدخولہ عورت ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کے پاس نہیں گئی، کسی جگہ ملاقات، خلوت صحیحہ فاسدہ نہیں پائی گئی، اور اس کو خلا لے لی ہے یا دے دیا شوہر نے، شوہر نے دیا، عورت نے قبول کر لیا، یا بیوی نے مطالبہ رکھا اور شوہر نے اس کو تسلیم کر لیا، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ غیر مدخولہ ہے تو ابھی فوراً دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر وہ غیر مدخولہ ہے، شوہر کے پاس رہی، یا نکاح کے بعد کسی جگہ ملاقات ہو گئی اور میاں بیوی والے تعلق قائم ہو گئے، یا خلوت صحیحہ پائی گئی، ایسی جگہ پر جمع ہو گئے جہاں پر وہ تعلق قائم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اگرچہ انہوں نے نہ کی ہوں، تو اس کے بعد اس پر عدت بھی لازم ہوگی۔ دوسرا ہے طلاق۔ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، وہ یک طرفہ ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک علی الاطلاق، یعنی کہ کلیتاً وہ مالک ہے، وہ خود بھی طلاق دے سکتا ہے، کسی کو کہہ کر بھی طلاق دلوا سکتا ہے، یعنی کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، یا لکھ کر بھی دے سکتا ہے، زبان سے بھی دے سکتا ہے۔ ایک طلاق ایک وقت میں دی جائے، ایک مہینے کے اندر، طہر کے اندر، پاکی والے ایام کے اندر ایک طلاق دی جائے، پھر دوسرے مہینے کے طہر والے ایام میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے، یہ طلاق حسن ہے۔ اور طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق دے طہر کے ایام کے اندر اور دوسری تیسری طلاق نہ دے، چھوڑ دے تاکہ عدت گزر جائے۔ اور پھر تیسری طلاق جو ہمارے ہاں اکثر مروج ہے، بعد میں ندامت کا جو ہے وہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کے معاملات بناتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، وہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وبال بنا ہوا ہے۔ وہ ایک ساتھ تین طلاقیں لکھ دیتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں، مسلک چینج کرتے ہیں، وہ پھر غیر مقلد بن جاتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو 3 طلاقیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یعنی فقہ کے جتنے بھی امام ہیں اہل سنت کے، امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں فقہ کے مطابق 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، حدیث پاک سے بھی 3 ثابت ہے۔ تو اس لیے بعد میں اس کا اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے دنیا بنانا اور آخرت خراب کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال طلاق اور خلا کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ طلاق اگر شوہر دے دے، بیوی کا قبول کرنا ضروری نہیں۔ شوہر نے طلاق دی اتنی آواز کے اندر، وہ روم کے اندر اکیلا بیٹھا ہے، کوئی بھی نہیں ہے،
اس کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ گئی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یوں اگر کسی نے کہا تو طلاق ہو جائے گی۔ بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی حمل میں ہو طلاق نہیں ہوتی، تو حمل میں بیوی ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی کانوں میں انگلیاں دے دے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی سامنے موجود نہ ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بس شوہر کا اپنی زبان سے نکالے ہوئے اپنی بیوی کے لیے الفاظ اتنے ہوں کہ اپنے کان، شوہر کے اپنے کان تک آواز پہنچ جائے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔